بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے، وہ مرنے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم اپنے آپ کو کس کیفیت میں پاتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے خوف کھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دل میں امیر اور خوف کی یہ کیفیت ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت جمع ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اسے امید ہو، اور اس چیز سے ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اسے خوف ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ جنات میں سے ایک جن نہ لگا دیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، تو رسول فرمایا، ہاں میں بھی، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرے ساتھ جو جن لگایا گیا تھا اسلام قبول کر لیا، لہٰذا وہ مجھ سے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کے بارے میں مت پوچھو کہ ان کو کتنی سخت سزا ہوگی۔ وہ شخص جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امیر کی نافرمانی کرے، وہ غلام جو اپنے مالک سے دے اور اسے نافرمانی میں اسے موت آ جائے، وہ عورت جس کا خاوند اس کو ضروریات اور خرچہ دے کر کہیں چلا جائے اور وہ اس کے مال اور اپنی عفت کے ساتھ خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے صبح لوگ اس کی تعریف کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئے۔ پھر دوسرے جنازے سے گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئے۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہوگی۔ تم لوگ روئے ارض پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، گویا زبان حلق کو نکارہ خدا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمدہ ہلاک گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برا ہلاک انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔